السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک انسپیریشنل موٹیویشنل سٹوری، اور امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ چلیں ناظرین، اب سٹوری کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک کمپنی کو مینیجر کی پوسٹ کے لیے ایک آدمی کی ضرورت تھی، تو انہوں نے اخباروں میں اشتہار دیا کہ ہمیں مینیجر کی پوسٹ کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہے۔ اب مینیجر کی پوسٹ کی ضرورت ہے تو ظاہر ہے کینڈیڈیٹ بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں نے درخواستیں دی، مینیجر کے لیے اپلائی کیا، اور انٹرویو کا دن آ گیا۔ جس دن انٹرویو ہونے تھے تو انٹرویو میں جو کمپنی کا مالک تھا اس نے انٹرویو لینے والا سارا پینل جو ہے وہ ایک ساتھ بٹھایا اور خود بھی ان کے درمیان بیٹھ گیا۔ اب جو بھی کینڈیڈیٹ آتا اس سے پینل میں بیٹھا ہر شخص اپنے سوالات کرتا، اس کی ڈگریوں کے متعلق، اس کے کام کے ایکسپیرینس کے متعلق، اور کمپنی کی مینجمنٹ کے حوالے سے ہر قسم کے سوال کیے جاتے اور کینڈیڈیٹس اپنے جوابات دیتے۔ جب پینل کے سارے لوگ اپنے سوالات کے جوابات لے لیتے تو آخر میں جو کمپنی کا مالک تھا وہ ہر امیدوار سے ایک ہی سوال کرتا کہ آپ کی نظر میں کمپنی کا مالک کیسا ہونا چاہیے۔ تو سارے امیدوار اپنی اپنی باری پر کچھ اس طرح کے جوابات دیتے۔ کوئی کہتے کہ مالک کو ایماندار ہونا چاہیے، کچھ کہتے کہ مالک کو وقت کا پابند ہونا چاہیے، اور کچھ کینڈیڈیٹس کی رائے تھی کہ مالک کا رویہ جو ہے وہ اپنے ورکرز کے ساتھ نرم ہونا چاہیے، مالک کو اپنے ورکرز کے ساتھ لائل ہونا چاہیے۔ اب آخر میں جو امیدوار آتا ہے وہ دوسرے امیدواروں کی طرح نہ تو وہ بن ٹھن کر آیا ہے اور نہ اس کے کپڑے اتنے زیادہ شاندار ہیں، بس ایک عام سا آدمی بن کر انٹرویو دینے پہنچ گیا۔ اب ظاہر ہے انٹرویو تو سب کا ہونا تھا، اس لیے اس کو بھی پینل نے بادل نخواستہ بٹھا لیا کہ اب انٹرویو تو لینا پڑے گا، آ گیا ہے۔ اب پینل میں موجود ہر بندے نے اس کینڈیڈیٹ سے سخت سوالات کیے، اور وہ بڑے پر اعتماد لہجے میں اور بہترین دلائل کے ساتھ انہیں جوابات دیتا رہا۔ اب آخر میں جب مالک کی باری آئی تو مالک نے باقی کینڈیڈیٹس کی طرح اس سے بھی وہی سوال کیا کہ آپ کی نظر میں کمپنی کا مالک جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو پہلے تو اس نے 2-4 سیکنڈ کے لیے اپنا سر ایسے نیچے کیا اور پھر سر اٹھا کر مالک کے سامنے پر اعتماد لہجے میں مخاطب ہوا کہ کمپنی کا جو مالک ہے اس کو برائے نام مالک ہونا چاہیے۔ اس کا اتنا جواب دینا تھا کہ پینل میں موجود ہر شخص مختلف قسم کے فکرے کسنے لگا کہ آپ نے مالک کی توہین کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، آپ سلیکٹ نہیں ہوگے۔ لیکن مالک نے سب کو خاموش کروایا اور اسے کہا کہ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ باقی جتنے بھی کینڈیڈیٹس اس سوال کا جواب دے کر جاتے رہے تو مالک خاموش رہتا تھا، لیکن اب کی بار مالک نے بولا کہ آپ کا جواب درست ہے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ کہاں سے سیکھا اور آپ کے پاس اپنے اس جواب کے لیے کیا دلیل ہے، میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ تو اس نے جو کینڈیڈیٹ تھا اس نے کہا کہ میں نے یہ اپنے گھر سے سیکھا ہے۔ آپ فرض کریں کہ میرا گھر ایک کمپنی ہے اور اس کمپنی کا مالک یعنی کہ ہمارے گھر کا مالک ہمارے والد صاحب ہیں۔ اب ہم گھر سے باہر جاتے ہیں، کوئی ہمیں پوچھتا ہے تو کہاں سے ہو، تو ظاہر ہے ہم باپ کا نام بتاتے ہیں کہ ہم فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں گھر سے ہیں، تو باہر ہمارے باپ کا نام چلتا ہے، یعنی لوگوں کی نظر میں
ہمارا گھر یعنی کہ جس کو ہم نے کمپنی فرض کیا ہوا ہے وہ ہمارے باپ کا ہے۔ ہمارا باپ برائے نام مالک اس لیے ہے کہ گھر کے جتنے بھی انتظامات ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ ہماری ماں کرتی ہے۔ مثلاً کس نے اسکول جانا ہے تو صبح کتنے بجے اٹھنا ہے، اس نے ناشتے میں کیا کھانا ہے، ہمارے والد صاحب جو دفتر جاتے ہیں انہوں نے کیا کھانا ہے، کس وقت وہ دفتر جائیں گے، ان کے کپڑوں کی تیاری، ان کے جوتوں کی تیاری، ان کا جو لنچ باکس ہے اس کی تیاری، کس کے لنچ باکس میں کیا ڈالنا ہے، کس نے کتنے بجے نکلنا ہے، کس نے کتنے بجے اٹھنا ہے، کس کے کپڑے کہاں ہیں، کس کے جوتے کہاں ہیں، کپڑے دھونے کس نے، کپڑے استری کس نے کرنے ہیں، گھر میں کیا پکنا ہے، گھر میں کیا آنا ہے، یہ سب انتظامات جو ہے وہ ہماری ماں کرتی ہے۔ اگر کبھی ہم اپنے باپ سے پوچھ لیں کہ بابا ہمیں بتاؤ کہ ہماری جرابیں کدھر ہیں، یا کوئی چیز ہم پوچھیں تو ہمارے بابا کہتے ہیں کہ مجھے کیا پتہ، ہمیں ڈانٹ پڑ جاتی ہے، جاؤ ماں سے پوچھو۔ تو اس لیے ماں جو ہے وہ گھر کی مینیجر ہوتی ہے، سارے معاملات اسی کو معلوم ہوتے ہیں، ہر کام جو ہے وہ ماں ہی کرتی ہے۔ لیکن والد صاحب مالک ہیں، اب وہ برائے نام ہی مالک ہوئے، تو میں نے یہ سب کچھ جو ہے وہ اپنے گھر سے سیکھا ہے، اور جو مالک ہوتا ہے اس کو برائے نام ہی ہونا چاہیے، اور یہی میرے اپنے جواب کی دلیل ہے۔ تو جو کمپنی کا مالک تھا اس نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائی، سب نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائی، اس کینڈیڈیٹ کو گلے لگایا اور اس کو مینیجر کی پوسٹ کے لیے ہائر کر لیا۔ اب یہ ساری سٹوری سنانے کا مقصد ناظرین یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر کی جو عورتیں ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے، چونکہ گھر کے انتظامات انہی نے سنبھالنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کی عزت نہیں کریں گے تو وہ گھر جنت نہیں بلکہ دوزخ بنے گا، کیونکہ اگر آپ گھر میں اپنی عورت کو ڈانٹ دیتے ہیں یا بچوں کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں یا تنہائی میں بھی اس کی عزت نہیں کرتے، ڈانٹ دیتے ہیں، تو مقصد یہ ویڈیو بنانے کا صرف یہ ہے کہ گھر کی عورتوں کی عزت کریں۔ اگر آپ انہیں عزت، مرتبہ، مقام جو ہے ان کا وہ دیں گے تو آپ کا گھر جنت بنے گا۔ لیکن اگر آپ ان کے ساتھ سخت رویہ رکھیں گے، تلخ جملے بولیں گے، تو وہ گھر کبھی جنت نہیں بن سکتا۔ وہاں ہر وقت گلے شکوے چلتے ہیں، ہر وقت لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، اور کبھی بھی اس گھر میں سکون نہیں ہوتا، کبھی اس گھر میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ اس گھر کے جو باسی ہیں ہمیشہ ٹینشن میں رہیں گے۔ اس لیے اپنے گھر میں موجود اپنی عورتوں کو عزت، احترام اور وہ رتبہ، وہ مقام دیں جس کی وہ حقدار ہیں، کیونکہ اگر آپ اچھا رویہ نہیں اپنائیں گے تو خود تو ٹینشن میں رہیں گے، خود تو اپنی زندگی کو جہنم بنائیں گے، لیکن اپنے بچوں کو بھی ایسا ہی کچھ سکھائیں گے جو آپ خود کریں گے، جو آپ کو دیکھ کر بچے اپنائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کریں، کیونکہ گھر جو ہے وہ عورت سے ہی ہے۔ جہاں کہیں بھی بیچلر رہتے ہوں اس کو گھر نہیں کہہ سکتے، وہ ڈیرا ہوتا ہے۔ گھر صرف عورت کے ساتھ ہی ہے، اور اگر آپ رویہ اچھا رکھیں گے تو وہ گھر جنت بنے گا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔